الرحیم اسلامیات سال اول یعنی فرسٹ ایئر، اس کا تیسرا لیکچر جس کا عنوان موضوع اور ٹاپک ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ اس سے پہلے ہم نے حقوق کے ٹاپک کے اندر کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ جو حقوق کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے اس میں والدین کے حقوق و فرائض ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ کے حقوق و فرائض یہ پڑھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ حالانکہ اسلام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے سورۃ مائدہ 6 پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا اہل ایمان اس بات کا خیال کرنا کہ کافر و مشرک آپ کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ مومنین کی دوستی صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہی ہے لازم، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت اسلامیہ نے غیر مسلموں کے حقوق بھی لازم فرمائے۔ اگر غیر مسلم جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ غیر مسلم کہ جو مسلمان حکومت کے زیر نگرانی رہ کر ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں اسے جزیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو جزیہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو شریعت نے غیر مسلم یعنی ذمیوں کے بھی باقاعدہ طور پر حقوق لازم کیے وقت کی اسلامی حکومت پر، کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن غیر مسلم ہیں، انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ طور پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ان کے حقوق فرض فرمائے وقت کی اسلامی حکومت پر۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جان و مال کی حفاظت۔ فرمائے کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم رعایا کی جان و مال کی حفاظت یہ وقت کی حکومت پر لازم ہے۔ کوئی بھی مسلمان وہ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ قتل کرے گا تو قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جان کے بدلے جان ہے۔ اگر کسی نے ناک کاٹا تو ناک کے بدلے ناک ہے، کوئی زخم کیا تو زخم کے بدلے زخم ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا مسلم قانون ہے۔ اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوا قاتل، تو فرمایا لازم ہے وقت کی حکومت پر کہ اس کو قصاص لے کر دے گی، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی غیر مسلم، وہ ذمی کہ جو مسلمان حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے، فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہے جان و مال کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پر ہے غیر مسلموں کے حقوق میں مذہبی آزادی۔ اسی طرح مذہبی آزادی، اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ان پر زبردستی اسلام قبول کرنے کو ٹھوسا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اسلام نے ایک واضح قانون دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، مطلب آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو کلاشن کی نوک پہ یہ کہیں کہ کلمہ پڑھیں وگرنہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے آدمی کا یہ اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اسلام قبول وہی ہوگا جو کہ اس نے اپنی مرضی سے اور اپنے ہی مطلب کی مذہب اسلام کو اس نے پسند کیا اور پھر کلمہ پڑھا اپنی مرضی سے،
تو پھر جو ہے وہ اس کا اسلام قبول ہوگا۔ تو غیر مسلم جو ہے ان کو مذہبی آزادی ہوگی، وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے اندر ان پر کوئی کسی قسم کی جبر نہیں کی جائے گی۔ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جتنے بھی علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک روا رکھا گیا۔ ہیرا کا علاقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ جب فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ بحکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی گئی کہ عیسائیوں کے جو گرجے ہیں انہیں گرایا نہیں جائے گا، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا، اور ان کو شنکھ بجانے سے بھی منع نہیں کیا جائے گا، عید والے دن ان کو سلیب نکالنے سے بھی نہیں روکا جائے گا۔ تو غیر مسلم کو اسلام نے اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے باقاعدہ طور پر حقوق دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ ایک اس قدر وسیع مذہب ہے اور اس قدر وسیع سوچ کا حامل ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اتنی وسیع سوچ کا حامل نہیں ہے۔ جو نہیں مانتا غیر مسلم ہے، اسلام کو قبول بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے اس کی حق تلفی نہیں کی ہے، اس پر ظلم نہیں کیا ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو۔ فرمایا معاشرے میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو فرمایا اس کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ اسلام قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، نہیں کرتا نہ کرے، اگر کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مذہب کے بارے میں اس کو لعن طعن نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیا ہے، مذہبی آزادی۔ تیسرے نمبر پر ہے معاشی حقوق۔ جیسے جان و مال کی حفاظت، جیسے مذہبی آزادی، اسی طرح غیر مسلموں کو معاشی حقوق بھی دیے گئے۔ وہ تجارت، لین دین، بے شراء اپنے ہی حساب سے کر سکتے ہیں، اپنے ہی حساب سے ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے دنیاوی معاملات کے اندر، اس میں کوئی ان پر روک ٹوک نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، وہ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم، ایک یہودی بوڑھا وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو بلائے اور پوچھا بھئی آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کمائی کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب میں نے پیٹ تو پالنا ہے، تو اب میں کیا کروں، سوائے مانگنے کی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان کو ساتھ لیا اور بیت المال کے مطلب جو وزیر خزانہ تھا بیت المال کا، اس کے پاس لے آئے اور فرمایا خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں کہ جب یہ جوان تھے کمائی کر سکتے تھے، ہم ان سے جزیہ اور ٹیکس لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں۔ فرمایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا حکم دیا وزیر خزانہ کو، فرمایا کہ بیت المال میں سے اس کا باقاعدہ طور پر وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا، صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم تھے جو پہلے جوانی میں ٹیکس دیا کرتے تھے، جب بڑھاپے کی حالت میں وہ پہنچتے تھے، اب انہوں سے نہ ٹیکس لیا جاتا بلکہ اسلامی حکومت اپنے بیت المال میں سے، اپنے مطلب کہ خزانے میں سے اس کو ہر ماہ کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا اس کا۔ تو یہ ہے معاشی حقوق جو اسلام نے غیر مسلموں کو دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشرتی حقوق۔ معاشرتی حقوق مین کہ انہوں نے اپنی مرضی سے معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے معاشرت کریں گے، مطلب جو ان کی جتنی بھی رسومات ہیں اپنی، مطلب کہ شادی ہے، بیاہ ہے، اس کی رسومات کو ادائیگی کی مکمل انہیں آزادی ہوگی۔ اس کے بعد ہے شخصی آزادی۔ شخصی آزادی بھی ہر ایک غیر مسلم کو حاصل ہوگی، اور ان کی غیر مسلم کے جتنے بھی شخصی معاملات ہیں ان کے اندر وہی قوانین نافذ کیے جائیں گے جو کہ ان کے مذہب کے مطابق ہے۔ مثلا نکاح ہے، عدت ہے، طلاق ہے، یہ جتنے بھی اس طرح کے مطلب کہ شخصی معاملات ہیں، اس کے اندر ان کو
ان کے مذہب کے مطابق ہی اصول و قوانین ان پر نافذ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے معاہدوں کی پابندی۔ شریعت نے مسلمانوں کو، اسلام نے مسلمانوں کو اس بات پر کاربند کیا ہے، فرمایا کہ اگر تمہارا معاہدہ ہو گیا، چاہے جائے کہ غیر مسلم سے کیوں نہیں ہو گیا، فرمایا اس وعدے کی پابندی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، ہر حالت میں اس معاہدے کو پورا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، فرمایا کہ وعدہ پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھنا ہے۔ تو اس لیے چاہے غیر مسلموں سے بھی معاہدے ہیں تو ان کی پابندی بھی مسلمانوں پر لازم ہے، یہ بھی غیر مسلموں کو حقوق دیا۔ اس کے علاوہ آخری نمبر پر ہے قانونی مساوات، کہ قانون کے اعتبار سے چاہے غیر مسلم ہے تو مسلمان کے علاوہ انسان ہونے کے تو بالکل ہی مطلب وہ برابر ہے، جیسے مسلمان انسان ہے ایسے غیر مسلم بھی انسان ہے، تو فرمایا قانون کے اعتبار سے بالکل انہیں برابری ہوگی، قانونی مساوات حاصل ہوگی انہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ ایسی بات کبھی نہ کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات سے روک دے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ فرمایا آپ کی ذاتی دشمنی، آپ کا لین دین، آپ کا تعلق یہ اپنی جگہ پہ، لیکن عدل و انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھو، اس لیے کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، فرمایا عدل و انصاف کرو، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو غیر مسلموں کو قانونی مساوات بھی مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو معاشرے کے اندر قوانین کی برابری حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، جو غیر مسلموں کو شریعت اسلامیہ نے، مذہب اسلام نے ان کو حقوق دی۔